اس بار جو کاری ضرب لگائی وہ صدر مملکت نے، جو کہ کو چیئرمین بھی تھے پیپلز پارٹی صدر مملکت کے پاس تو بعد میں آیا نا جی، انہوں نے تو پہلے صفایا کر دیا ہوا تھا، تو بعد میں ان کو آگے کر دیا. اب وہ کیا کریں بیچارے، وہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں دوبارہ داخل کروا دیں. وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کروایا تو انہوں نے. مطلب یہ ہے کہ بل پیش ہی نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کا پیش کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تب سامنا کرنا پڑے گا ایک تباہی کا، تو پھر ان کو یہ اس وقت باور کروانا چاہیے تھا. بعد میں ان کو خیال آیا ذرا جا کے، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو آپ کے لیے ایک چیز خطرے کی علامت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ اگر مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے تو ان کی اسٹریٹ پاور تو بہت زیادہ ہے؟ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے جی جو پرفارمنس انگزائٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہی ہے. دیکھیں جو آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تھا وہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خود کہہ رہے تھے سارے. اور جا کے جناب وہ جورجینا صاحبہ سے ملاقاتیں اور اس کی تصویریں کہ جناب ہم نے کمال کر دی ہے. وہ ابھی سیاہی نہیں سوکھی تھی اس اگریمنٹ کی، تو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے ایمرجنسی بیسس پہ واپس آ گئی اور پوچھ پرتیت کرنے لگی کہ بھئی آج کل ہم نے فیصلہ کیا تھا، وہ کدھر گیا سارا کچھ. تو پھر انہوں نے آنن فانن جو ہے نا، اور پنجاب کا جھوٹ بول کے وہ ریوڑیاں بانٹتے انہوں نے سارا بجٹ ہی بانٹ دیا تھا. تو وہ جھوٹ بول کے کوئی ہیر پھیر کر کے نمبروں کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے ٹوٹل پورا کر دیا ہے. تو حالانکہ سب سے لاسٹ میں پنجاب آیا تھا، کیونکہ وہ ویل چیئر بانٹ دیں، سولر پینل بانٹ دیں، وہ ٹریکٹر بانٹ دیں، بجلی کی مد کارڈ بانٹ دیں، فلانا کارڈ بانٹ دیں، ایک سونے کا کارڈ، ایک جاگنے کا کارڈ، ایک تسمے باندھنے والا کارڈ، مطلب 32 کو کارڈ بنا دیے. وہ پیسے لگتے ہیں ہر ایک کے اوپر، عوام کا پیسہ ہی ہے. تو اپنے آپ کو سخی دکھانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ تماشا لگا ہوا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے پیسے تو ختم ہونے تھے پہلے 3 مہینے میں. وہ جب آئی ایم ایف نے پوچھا کہ جی یہ بجٹ سرپلس باقی ساروں نے بنایا، پنجاب نے کیوں نہیں بنایا، پھر وہ اکاؤنٹنگ ایک فگر کا آگے پیچھے کر کے تو کہہ دیا کہ جی ہمارا ٹوٹل پورا ہو گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اور وہی چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی. دیکھیں انہوں نے یہ وعدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے. انہوں نے یہ وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. کدھر ہے ایک دھیلا نہیں. یہ جو تاجر دوست ایپ انہوں نے بنائی، سارا کچھ ہے، ایک دھیلا نہیں ان کے پاس آیا. اسی طرح جو یہ بتاتے رہے ہمیں کہ جی ریل اسٹیٹ کے اوپر ایسا ٹیکس لگا ہے، ایک ابھی تک جو ہے ان کے سامنے کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر. اور اسی طرح سے جو آپ کا ایگریکلچر ٹیکس ہے، مشکل سے پنجاب نے وہ قانون پاس کر دیا، اس میں ریٹ ہی نہیں ہے، اس میں ریٹ ہی نہیں لکھا ہوا. وہ تو ایک مذاق ہی ہے. تو یہ ایک منٹ کے لیے، اور مارچ میں آپ دیکھنا جو انہوں نے بجٹ کے کیلکولیشنز کری ہیں، اس میں جو حفیظ پاشا صاحب ایک بڑے منجے ہوئے فنانس منسٹر رہے ہیں، پلاننگ کمیشن کے ہیڈ رہے ہیں، دنیا کے ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، یو این میں رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا لاسٹ منتھ یعنی بیفور نومبر، ایٹ دی اینڈ آف اکٹوبر 400 ارب کا خسارہ جو ہے وہ ہو بھی گیا تھا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 ارب کا صرف نومبر میں ہوا ہے. تو اگر اسی طرح یہ کام رہا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ مارچ میں جب ریویو ہونا ہے تو ان کو منی بجٹ دینا پڑنا ہے. یعنی بجائے کہ وہ رائٹ سائزنگ کرتے، بجائے کہ وہ عوام کو بچاتے، وہ عیاشیاں چلتی جا رہی ہیں. اور ادھر سے جو ہے یہ کہیں گے کہ ٹیکس اور دیں، چمڑی اور اتارے بیچارے مڈل کلاس کی. مڈل کلاس کی چمڑی تو آئی پی پی کے زمرے میں بھی آپ نے دیکھا صرف 5 کے اوپر ایکشن لیا گیا، یا ان کے جو چھوٹے تھے اتنا ان کا کنٹریبیوشن نہیں تھا. باقی 100 بلکہ 103-4 موجود ہیں، ان کا کچھ آواز نہیں آ رہی ابھی تک، اس پہ کچھ نہیں کام کیا گیا. بات میرے بھائی بڑی سمپل ہے. یہ گورنمنٹ مکمل طور پر فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ظاہری بات ہے جو بیچارے اس کو پاکستان کو ایک تقویت دینے کے لیے، ایک سہارا دینے کے لیے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کو پریشانی تو ہوگی کہ بھئی یہ تو بالکل نکمے ہیں، یہ تو کچھ کسی کام جو گئی نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے. آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں، پتہ نہیں 5 دفعہ سعودی عربیہ، 10 دفعہ قطر، 7 دفعہ یو اے ای، 5 دفعہ چین، کہاں بڑا 1 روپیہ، 1 سنگل روپیہ جو ہے ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جناب یہ پاکستان میں داخل ہوا ہے. انویسٹمنٹ تو کس کی بات. او بھائی تم اپنے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تم کہتے ہو بہت بڑے کاروباری ہیں آپ لوگ سارے ماشاءاللہ، ٹریڈ انڈسٹریز کی جماعت ہے، وہ کدھر ہے آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو چھوڑیں، آپ کا گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کے بینکوں نے لاسٹ کب پروجیکٹ لگایا تھا کسی نے پاکستان میں؟ صرف گاڑیوں کی ہارن بجاتے ہوئے، یہ ٹچ سکرین کے اوپر انگلیاں پھیرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ معیشت بن جانی ہے. وہ سارا امپورٹنٹ مال ہے. یہاں پر صرف نٹ بولٹ کستے، ادھر کچھ نہیں بنتا. ابھی تک 87% امپورٹڈ ہے. 40 سال ہو گئے ڈیلیشن پالیسی کو. تو یہ ڈار صاحب کہتے ہیں جی ایسے ہی چلنے دیں، تو چلنے دیں. پھر آپ دیکھنا، پھر آپ بوم بس سائیکل ہوگا، پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس ہوں گے. آخری آئی ایم ایف کا پروگرام، وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، ویژن دینا پڑتا ہے. یہ ایسے ہاتھ لا کے جھوٹے نعرے کسی اور بیچارے کی محنت کے اوپر سواری کر کے تو کہنا کہ جی آپ کا ویژن ایسے نہیں ہوتا. ایک اور تھیوری ہے جس کو کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں، کہ اپنی بات منوانے کے لیے، جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ جی اڈوں کی فراہمی
ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس طرح کا دباؤ ڈال کے کچھ اپنی باتیں منوانے کی بھی بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور جو اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا اور جو گلف کی سچویشن ہے اس حوالے سے کوئی دباؤ پڑے گا پاکستان پہ کہ اڈے فراہم کر دیے جائیں؟ میرا خیال ہے اس میں یہ ممکنات میں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان کے پڑوس ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی جو ہے کم از کم جو اسلامک ممالک ہیں ان میں مداخلت کرنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے. جیسے کہ یمن کا کیس تھا، ہمارے بہت ہی قریبی سعودی عربیہ دوست تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس میں یہ مدد کریں، تو اس میں پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے وہ چیز ریفیوز کر دی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس میں مطلب حصہ وار ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ وقت سے وقت ضرورت بدلتی رہتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بھی آئے. دانیل صاحب، ابھی 23 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ رہا ہے، اور آپ نے ذکر کیا وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فیض حمید کے ریفرنس میں، لیکن یہ بھی تو ایک تلوار لٹکی ہوئی جو منڈے یعنی سوموار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. جی بالکل، میرے خیال میں کافی دیر ہوگی ان کیسز کو چلتے ہوئے، تو اب ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے وہ تو آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب ہمیں یہ پٹی پڑھاتے رہے ہیں ساروں کو کہ جی باہر سے چوری کیے ہوئے پیسے میں واپس لاؤں گا، اور یہ چوری کیے ہوئے پیسے پاکستان نے نہیں برطانیہ نے پکڑے ایک پراپرٹی ٹائکون کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بلیک منی ہے، یہ ہم پاکستان واپس بھیج رہے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے تھا، اور یہ آپ غریبوں پہ لگائیں. تو وہ بجائے پاکستان میں غریبوں پہ لگانے کے انہوں نے اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنا فائن دے لے، یعنی اس کا جو جرمانہ تھا وہ اس کے عوض میں اس کو مائنس کر دیا، اور پھر جا کے اس کے حصے میں پراپرٹی لے لی. اب یہ کہہ دیا کہ جو ٹرسٹ میں ہے، اور ٹرسٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل ہی مطلب بدبودار ترین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں لفافے سیل کر کے کسی کو دیکھنے نہیں دینا اور اس پہ ووٹ کر دیں. خود پی ٹی آئی کی کیبنٹ بول پڑی تھی، مطلب ٹی وی کے اوپر متعدد بار کیبنٹ ممبرز نے آ کے، جو اس وقت کیبنٹ ممبرز تھے، انہوں نے آ کے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہت برا گزرا کہ یہ کس قسم کا طریقہ کار ہے. تو ان کو کیا لالچ تھا کہ اپنی تمام کیے ہوئے کی تمام وعدوں کے اوپر پانی پھیر دیں اس طرح سے، اور ایک جو ہے نا شخص کے لیے اس طرح کا یہ تماشا کرا کر دیں. پتہ چلا کہ شاید ان کا جو لاہور میں گھر ہے وہ بھی کسی معرفت کو اس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہم سن رہے ہیں. سو کہنے کا زمان پارک والا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام اپنی آپ کو جو ہے نا تباہ کرنے کی یہ انہوں نے چالیں کی تھی. پاکستان کی کمزوری خاص طور پر ہماری سیاسی کمزوری کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اس وقت یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام اور پاکستان کے اندر مفاہمت کا جو ایک سلسلے کی بات کی جاتی ہے اس کا فقدان ہے. بات کی تو گئی کہ دونوں جماعتوں کے حوالے سے یا حکومتی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی مفاہمت یا پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے. تو یہ معاملہ کدھر جا کے رکتا نظر آئے گا؟ جی میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ ایک پاپولر ویو پہ وہ ان کا انحصار ہے سارا، تو وہ صرف سانس لینا چاہ رہے ہیں اس وقت. ان کی جو ٹاکس کی آفر ہے میرے خیال میں یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ چائنیز ایک ڈکٹم ہے ملٹری ٹرمینالوجی کا، ٹاک فائٹ. تو اس میں وہ لڑتے ہیں جب تک سے ان کو سانس کا ٹائم چاہیے، پھر وہ ٹاک شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑ پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی بات چیت ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو تیزی سے جو فیض حمید صاحب کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے، جو ان کو آ بھی گیا ہے ISPR کی طرف سے کہ اس میں ان سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو سویلین سائڈ پہ ان کی مدد کر رہے تھے. یہ تو صاف سامنے آ گیا اب. تو اس وجہ سے اب یکلخت جو ہے ٹاکس کی بات شروع کر دی کہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ملٹری ٹرائل تو چھٹ منگنی اور پھٹ ویا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا. تو اگر سینٹنسنگ ہو گئی تو پھر اپیلز کا پروسیس تو سالوں سال چلتا ہے، وہ تو پھر جب آئے گا پھر دیکھیں گے. تو اس میں میرے خیال میں یہ دونوں کمبینیشن اب چیزیں جو ہیں یہ یکلخت ان کو جو ہے نا ٹاکس کی طرف لے کے آئیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے سب کو. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان میں کوئی مطلب سنسیریٹی رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے میزائلز کی بات کی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کچھ مہینے پہلے بھی اسی طرح کی ایک وارننگ آئی تھی پاکستان کو، اور اب یہ جو ہے باقاعدہ کچھ فرموں کے اوپر جو چھوٹی موٹی کوئی سینکشنز لگا دی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی نیا ٹیسٹ کیا یا ایسی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے. میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ میں معاملات بتدریج خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایران کی طرف آہستہ آہستہ اسرائیل کی جو ہے نا بھوک اور چالیں جو ہیں
وہ بڑھ رہی ہیں، اس میں یہ میرے خیال میں شاٹ اکراس دا باؤ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ ایک وارننگ شاٹ ہے کہ پاکستان نہ کوئی سوچے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرے یا کوئی اس طرح کی چیز. سو میرے خیال میں یہ زیادہ اس طرف میں کم از کم اس کو گیج کروں گا، نہ کہ یہ کہ واقعی کوئی اس سے پاکستان کے اوپر کوئی ایسی قدغن لگنے لگی.